آج جو آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھنے کا مقصد ہے کہ ہم تیاری کر لیں کہ ابھی تو 2 دن رہتے ہیں، وہ بابرکت رات آنے سے پہلے اگر ہم میں کوئی کوتاہی ہے، اگر ہم میں کوئی ایسی کوئی غلطی ہے، اگر ہم اپنی اب بھی انا پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ان انا کو، اس غلطیوں کو سچے دل سے معافی مانگ لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس رات کی اجر، اس رات کی عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب دینا ہے، اس ثواب کو ہم انشاءاللہ صحیح طرح اللہ کے حضور حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک بنایا ہے، بابرکت والی رات بنائی ہے، عظمت والی رات بنائی ہے، رحمت والی رات بنائی ہے، مغفرت والی رات ہے، دوزخ سے نجات والی رات ہے، اور جتنا اللہ نے انسان کو رزق دینا ہے وہ اس رات وہ رزق لکھ دیا جائے گا، جتنی اللہ نے انسان کو عزت دینی ہے وہ اس بابرکت رات کو لکھ دیا جائے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو نعمتیں دینی ہیں وہ تمام کے تمام نعمتیں شعبان کی 15ویں رات کو لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ بندہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا، کتنا عرصہ یہ بیمار رہے گا، کب اس کو موت آئے گی، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور یہ فرشتے اس شعبان کی 15ویں رات کو سب لکھ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے، یہی حکم ہے کہ دنیا والو جب یہ بابرکت رات آ جائے، اس رات کو آپ نے عبادت کرنی ہے، اللہ کے حضور گر گرا کر رونا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، جب صبح کا دن ہو جائے تو پھر اگلے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے شعبان کے 15ویں دن کا۔ اگر آپ نے شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کی اور اگلے دن کا روزہ رکھ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ بابرکت رات جو آ رہی ہے، اس رات کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور جتنا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم انشاءاللہ اس رات کو عبادت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا ایک ہی دروازہ پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، لیکن اس وقت اللہ کی رحمت اتنا جوش میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے وہ شان نزول پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود آواز دیتے ہیں، لوگوں کو خود پکارتے ہیں، خود خطاب کرتے ہیں، اے لوگو آج آ جاؤ، مجھ رب سے مانگ لو، میں تمہاری تمام مرادوں کو پورا کر دوں گا۔ سارا سال انسان اللہ سے مانگتے ہیں، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پروردگار میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، پروردگار مجھے اتنا رزق دے دیجئے، پروردگار مجھے نیک اولاد دے دیجئے۔ ساری زندگی انسان مانگتا ہے، پورا سال مانگتا ہے، اب اللہ کی مرضی، چاہے وہ آپ کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، خود دینے والا مالک، سب نعمتوں سے مالا مال کرنے والا رب خود اپنے بندوں کو آواز دے کر بلاتا ہے کہ آ جاؤ اے میرے بندو، آ جاؤ اے میرے محبوب کے امتیوں، آ جاؤ، آج رب کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، آج رب کی رحمت کے دروازے اتنا کھل چکے ہیں کہ آپ کے دامن تو کم پڑ جائیں گے لیکن اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اس رات کو اللہ کے حضور جو دل میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے، جو جائز چیز ہے، اللہ سے مانگو، اللہ آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا۔ اپنی صحت کی دعائیں کریں، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگے، اپنی تندرستی کے متعلق دعائیں کریں، اپنے والدین کے بارے دعائیں کریں، اپنے والدین کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔
کریں، اپنی بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائی رشتہ دار اہل و عیالوں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے یہ قبولیت کی رات ہے، رحمت کو تقسیم کرنے کی رات ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کی رات ہے۔ اگر ہم نے اس رات کو اس انداز سے گزار لیا جس طرح اللہ کے محبوب نے ہمیں اس رات کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہم نے عبادت کرنی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات جتنا ہو سکے، جتنا اللہ توفیق دے، جتنا ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم عبادت کریں گے۔ اور یہ عبادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن فوراً اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا کر نفل پڑھنے شروع کر دیے، اور اتنے طویل نفل پڑھے، اتنی لمبا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل سجدہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر سے سجدے کی حالت میں ہیں، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھبرا گئی، اور میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں بھی کوئی حرکت نہیں آتی۔ تو جلدی کے ساتھ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو ہلایا، جسم کی حرکت دی۔ تو اس کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کے حضرت اماں عائشہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی عبادت کو مکمل کیا، عبادت کو مکمل کرنے کے بعد فرمایا عائشہ تمہیں کیا خطرہ ہے، تمہیں کیا محسوس ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا حق مار دوں گا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ دل میں بات نہیں آئی، لیکن میں اس لیے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا طویل سجدہ کیا ہے تو مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کی روح پرواز ہو چکی ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کا انگوٹھا ہلایا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں۔ اس رات کو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ خود آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ندا لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ عائشہ یہ وہ رات ہے، اس رات کو عبادت کرنا انسان کا کام ہوگا، بندے کا کام ہوگا، میری امت کا کام ہوگا، ساری زندگی کے گناہ معاف کا کام ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے طویل سجدے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سجدہ نہ کرتے، پھر بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں، پھر بھی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، دونوں جہانوں سے اعلیٰ ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد باقی پھر پیغمبر ہے، باقی رسول ہیں۔ اس لیے اس کے باوجود اتنا رتبہ ملنے کے باوجود، اتنی شان ہونے کے باوجود، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو اتنا لمبی عبادت کی، اتنا طویل سجدہ کیا، اس لیے کہ اگر میں یہ عبادت کروں گا تو میری امت بھی مجھے دیکھ کر میرے نقش قدم پر چلے گی، میرے طریقے پر چلے گی، اور جب وہ میری امت اس طرح لمبی لمبی عبادت کرے گی، کثرت نال عبادت کرے گی، شعبان کی 15ویں رات کو نوافل کا اہتمام کرے گی، ذکر اذکار کا اہتمام کرے گی، تلاوت
عبادت کا اہتمام کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کی اس عبادت کی وجہ سے میری امت کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ یہ بابرکت رات جو آ رہی ہے، اس رات کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اس رات کی عبادت کا ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنا اللہ ہمیں توفیق دے گا، جتنا ہم بیٹھ سکتے ہیں، جتنا ذکر اذکار کر سکتے ہیں، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہم ضرور پڑھیں گے۔ شاید اس عمل کی وجہ سے، اس طرح عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو پھر اگلی بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف اپنی فکر نہیں کرنی کہ ہم نمازی صرف اپنی فکر کریں، نہ، کہ بلکہ ہر انسان کا حق بنتا ہے وہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ بیوی کو کہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات کو جاگنا ہے، جتنا تھوڑی بہت دیر جا سکتے ہیں وہ بھی عبادت کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں عبادت کریں اور اسی طرح ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ ان عورتوں کو بھی جنت چاہیے، ان عورتوں کے بھی گناہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح مرد چاہتا ہے میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ جس طرح مرد کہتا ہے میں شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا دوں گا، اسی طرح عورت کو بھی ضرورت ہے اس بابرکت رات کی عبادت کی۔ اگر وہ عبادت کرے گی، نماز پڑھے گی، اپنے گھر بیٹھ کے نماز پڑھے، اپنے ہی گھر یعنی کہ باوضو ہو کر ذکر اذکار تلاوت کرے، تو انشاءاللہ اس عورت کی اس عبادت کو بھی اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کریں گے اور اس عورت کے بھی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح پھر بچوں کا معاملہ آتا ہے۔ ہم صرف خود نماز کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سن لو، ایمان والوں کو خطاب ہے، کسے انگریزوں کو، کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو نہیں خطاب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے گلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا باندھ چکے ہیں، ان کے لیے خطاب ہے۔ کیا حکم مل رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کو ایمان والا کہا ہے۔ ایمان والا جب اللہ حکم فرماتے ہیں تو اللہ اس جملے میں اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ جس طرح محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ آگے اپنے بندوں کو حکم بھی دے دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اہل عیال، اپنی اولاد، اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہر انسان پر لاگو ہے۔ یہ نہ ہوئے صرف میں نمازی بن گیا، میں تہجد گزار بن گیا، میں بڑا عابد زاہد بن گیا، اگر میں نمازی ہوں، میری بیوی نمازی نہیں بن سکی تو میری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں نمازی ہوں، میرے بچے نمازی نہیں بن سکے تو میری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فریضے تو ادا ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک والد کو رتبہ دیا ہوتا ہے، سربراہ کو ایک عہدہ دیا ہوتا ہے، اس عہدے کا وہ حق نہیں ادا کر سکا۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر ہم اپنی بیوی کو، بچوں کو نماز پر سختی نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن جدو انسان میں اپنے تسی اپنیاں نمازاں نیکیاں جمع کرا کر جنت کی طرف جا رہے ہو گے، اس وقت یہی ہماری اولاد، یہی ہماری بیوی، یہی ہمارے بچے اللہ سے التجا کریں گے، پروردگار، یہ بیوی کہے گی پروردگار یہ میرا خامن تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ روٹی کا حکم دیتا، میں ٹائم سے کھانا پکاتی، یہ کپڑوں کا حکم دیتا، میں ٹائم کے ساتھ کپڑے دھو کر اس کو استری کر کے دے دیتی، اس کے ہر کام کی، اس کی میں نے ساری زندگی خدمت کی ہے۔ بچے کہیں گے پروردگار یہ ہمارا والد تھا، اس نے ہمیں دنیا کے کاموں پر لگایا، ہم نے پابندی سے کام کیے، یہ ہمارا والد تھا، اس نے ہمیں سکول کی طرف یعنی کہ پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے پابندی کے ساتھ ڈٹ کے سکول پڑھا، لیکن پروردگار
پروردگار اس والد نے ہمیں نماز کا کبھی حکم نہیں دیا۔ بیوی کہے گی پروردگار میرا خامن تھا، خود تو جا کے با جماعت نمازیں پڑھتا تھا، مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا۔ بیٹی کہے گی پروردگار یہ میرا والد تھا، یہ خود تو نمازیں پڑھتا تھا، باقی معاملات پر مجھ پر سختی کرتا تھا، لیکن جب نماز کی باری آتی تو درگزر کر دیتا تھا۔ بہن کہے گی پروردگار یہ میرا بھائی تھا، یہ باقی معاملے میں مجھ پر سختی کرتا تھا، میں اس کی ہر بات مانتی تھی، لیکن نماز کے متعلق، تیری عبادت کے متعلق نہیں سختی کی۔ آج پروردگار، آج ہم چاہتے ہیں، بیوی کہے گی، بیٹا کہے گا، بہن کہے گی، بیٹی کہے گی، یہ چار رشتے کہیں گے پروردگار اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو ہمارے اس گھر کے سربراہ کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں بھیج دیجئے، پھر تمہاری نمازوں کا کیا بنے گا، تمہاری عبادتوں کا کیا بنے گا۔ میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ ہم جس طرح میرے لیے جنت ضروری ہے، جس طرح میرے لیے گناہوں کی معافی ضروری ہے، اسی طرح میری بیوی بچوں کے لیے بھی مغفرت کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آپ سختی کر سکتے ہیں اپنی بیوی بچوں پر۔ اگر آپ کے بچے خود یعنی کہ غلط رستے پر چل پے ہیں تو پھر اللہ اکبر، یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو بابرکت رات آ رہی ہے، اس رات کو ہم نے خود بھی عبادت کرنی ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم دینا ہے۔ ہم نے خود بھی اللہ سے زار و قطار رو رو کر اپنے گناہوں دل سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور اپنے بچوں کو، بیوی کو بھی حکم دینا ہے۔ یہ شعبان کی جو 15ویں رات آ رہی ہے، اس رات کو سچے دل سے اللہ کے حضور گر گرا کر معافی مانگو اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی، اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کیونکہ شعبان کی وہ بابرکت رات ہے، انسان کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فرمایا گیا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح ہر انسان کا حق بنتا ہے، یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات کی عبادت صحیح انداز سے کرنی ہے، خشوع اور خضوع سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شعبان کی 15ویں رات کو ہر انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں اگلی بات سن لیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی عبادت پر بڑا غرور ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں میں نے شعبان کی رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو پوری رات جاگ کر گزاری، پوری رات نفلوں میں گزاری، پوری رات یعنی کہ تلاوت میں گزاری، پوری رات تسبیحات میں گزاری، اگر آپ اس عبادت پر فخر کریں گے تو پھر آپ کی معافی نہیں ہو سکتی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ بندے کا کام ہے عبادت کرنا، عبادت کرنے کے بعد اللہ کی رحمت پر امیدوار رہنا کہ پروردگار میں اپنی عبادت، جو عبادت کر رہا ہوں، اس عبادت کا میں حق نہیں ادا کر سکا، پروردگار اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت بڑا عابد تھا، اور اس نے اتنی بڑی عبادت کی، بنی اسرائیل کے شخص نے، اس نے 500 سال لگاتار عبادت کی۔ 500 سال لگاتار عبادت کرنے والا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، جب اس کے روح قبض ہونے لگی تو اس کی روح قبض بھی اس کو سجدے کی حالت میں ہوئی، کیونکہ اتنا بڑا عبادت کرنے والا تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ جس وقت اس کی روح قبض ہو گئی، وہ پھر حدیث میں آتا ہے جب اس کا آخرت کے معاملہ ہوگا، جب اس کو آخرت میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تو پھر وہ عابد کہے گا پروردگار اب مجھے جنت چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ تو وہ کہے گا پروردگار میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میں نے 500 سال بیوی کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔ یہ پہلی امتوں میں ہوتا تھا کہ انسان یعنی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اس امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی کے حقوق نہیں ادا کریں گے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کریں گے آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کریں گے آپ کی کوئی عبادت قبول
قبول نہیں ہوگی۔ یہ پچھلی امت کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا کر سینکڑوں سال عبادت کرتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ شخص کہے گا پروردگار میں نے 500 سال عبادت کی ہے، اس عبادت کے بدلے مجھے جنت چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اس عبادت کے بدلے تمہیں جنت چاہیے؟ تو فرمایا کہ جنت کی قیمت تو بہت بڑی ہے، آپ نے تو 500 سال عبادت کی ہے۔ وہ شخص کہے گا پروردگار میں نے 500 سال عبادت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو اے فرشتوں ادھر آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر میزان کی طرف لے جاؤ جہاں نیکیاں اور بدیاں تلیاں جائیں گیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کی 500 سال کی عبادت میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، ایک آنکھ نکالی، دونوں آنکھیں نہیں نکالی گئی، ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دی گئی، 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی گئی۔ تو جس وقت وزن کیا گیا ایک آنکھ کا وزن زیادہ ہو گیا، 500 سال کی عبادت کا وزن کم ہو گیا۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے تو پوری زندگی 500 سال عبادت کی ہے، تم نے تو ایک آنکھ کا بھی حق نہیں ادا کر سکا، باقی جو آزادی ہیں اس کا تو کیا حق ادا کرے گا؟ تو فرمایا گیا لے جا اس کو جہنم میں۔ جس وقت وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو پھر اس وقت احساس ہوگا پروردگار ابھی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو وہ شخص عرض کرے گا پروردگار میں غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، مجھے اپنی عبادت پر بڑا فخر تھا کہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میں جنتی بن چکا ہوں، لیکن آج مجھے علم ہو چکا ہے میں ساری زندگی بھی عبادت کروں، چاہے میں 1000 سال عبادت کروں، لیکن عبادت کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ پروردگار تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، آج میں تیری رحمت کی طلب کرتا ہوں، پروردگار میری عبادت کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کے طفیل مجھے جنت عطا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 500 سال شخص جس نے عبادت کی وہ عبادت کی وجہ سے جنت نہیں گیا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ شعبان کی 15ویں رات آپ کو جتنا بھی اللہ توفیق دے عبادت کرنے کی کرنی ہے، تھوڑی کر لے زیادہ کر لے آپ کی طبیعت پر ہے، لیکن آپ جتنی عبادت کرے اس عبادت پر غرور نہیں کرنا میں نے اتنا عبادت کیا اب اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، نہیں، بلکہ عبادت کرنے کے بعد عاجزی انکساری کی انتہا کرنی ہے، پھر دعا کرنی ہے پروردگار میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، لیکن پروردگار یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے رحمت اور برکت والی رات ہے، پروردگار اپنی رحمت کے طفیل میرے بھی گناہ معاف فرما دینا۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے طفیل تمہارے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور بات سن لیجئے، اللہ ہر انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی سن لیں کہ حدیث میں آتا ہے بنو قلب کی قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کو معاف فرما دے گا۔ بنو قلب کا قبیلہ ایک عرب کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ہر افراد کو سینکڑوں بکریاں ہوتی تھی، اور پھر ان قبیلے میں اتنی بکریاں کہ ان کی گنتی نہیں ہے گی، اور پھر ان بکریوں کے جسم کے بال بھی زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہگار کو اتنا معاف کر دے گا، شعبان کی 15ویں رات کو بنو قبیلہ قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کر دے گا، لیکن سب کو معاف کر دے گا۔ معافی مانگنے والوں کو اللہ معاف کر دے گا، غلطی کرنے والے کو اللہ معاف کر دے گا، جس نے توبہ کی اللہ اس کو معاف کر دے گا، جس نے صحت مانگی اللہ اسے صحت دے دے گا، جس نے اولاد مانگی اللہ اس کو اولاد دے دے گا، جس نے تندرستی مانگی اللہ اس کو تندرستی دے دے گا۔ جو اللہ سے مانگو گے اللہ سب کو عطا کر دے گا، لیکن چند لوگوں کے علاوہ باقی سب کی مغفرت ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے ہیں ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون بد نصیب ہے؟ سب سے پہلے شرک کرنے والا مشرک،
شرک کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہ اتنی بابرکت رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اگر آپ 50 سال نہیں 100 سال کے بھی گناہ لے کر آ جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، آپ کے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، 100 سال کے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں دیر نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی رحمت وسیع ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا جو مشرک ہے، مشرک کی اس رات یعنی کہ توبہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات سنیں، دوسرا وہ شخص ہے جو کینیہ رکھنے والا ہے، حسد بغض کرنے والا ہے، ایسے شخص کی بھی مغفرت شعبان کی 15ویں رات کو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، جس نے رشتہ داری کو توڑا چاہے وہ ساری رات بھی گر گراتا رہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے اس گناہ کی سچے دل سے معافی نہ مانگ لے، اور جن لوگوں کا دل دکھایا ہے ان سے بھی معافی نہ مانگ لے۔ تو اتنی بابرکت رات ہے، جو رشتہ داری کو توڑے گا اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی، اور جو صلہ رحمی یعنی کہ نہ کرے گا، لوگوں کے ساتھ عداوت رکھے گا، لوگوں کو تکلیف دے گا، ان کے دل دکھائے گا، یہ بھی سمجھ لیں ایسے شخص کی بھی اس بابرکت رات کو معافی نہیں ہوگی۔ اور پھر اگلی بات سنیں، جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا دل دکھانے والا ہے، اس شخص کی بھی اس شعبان کی 15ویں رات معافی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اگلی بات سنیں، جو یعنی کہ تکبر کرنے والا ہے، جو غرور کرنے والا ہے، چاہے اس کو اپنی مال پر، اپنی دولت پر گھمنڈ ہو، چاہے اس کو اپنی طاقت پر غرور ہو، تو فرمایا متکبر جو لوگ ہیں، تکبر کرنے والے، ایسے لوگوں کی بھی شعبان کی 15ویں رات معافی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا گیا جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، ایسے شخص کی بھی شعبان کی 15ویں رات معافی نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے جتنے یعنی کہ آدمی کو گنایا ہے، شرک کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اور صلہ رحمی نہ کرنے والا، والدین کا نافرمان، اور شراب کا عادی، تکبر کرنے والے، یہ جتنے گناہگار شخص ہیں، اگر وہ شعبان کی 15ویں رات آنے سے پہلے اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں سچے دل کے ساتھ، پروردگار آج کے بعد ہم وہ کام کریں گے جو آپ کا حکم ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، پروردگار آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ کی شعبان کی 15ویں رات کو معافی ہو سکتی ہے، اس رحمت کو آپ لوٹ سکتے ہیں۔ اگر اسی ہی گناہ میں مبتلا رہ گئے تو پھر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اچانک راستے میں ان کے سامنے خوبصورت پتھر سامنے آیا، نظر آیا، بڑا خوبصورت پتھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، ایک پتھر ہے، اتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے عیسیٰ روح اللہ، اس پتھر کے قریب جا، میں تمہیں اپنی قدرت کے اور کرشمے دکھانا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے قریب گئے، وہ پتھر پھٹ گیا، اس پتھر کے اندر ایک محراب بنا ہوا ہے، اس پتھر کے اندر ایک بزرگ انسان بیٹھا ہے، سفید ریش ہے، اور اس نے سبز رنگ کا عصا پکڑا ہوا ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک انگوروں کی بیل ہے، اور وہ انگور کھا رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے بزرگ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس پتھر میں مجھے 400 سال ہو چکے ہیں عبادت کر رہا ہوں۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ 400 سال سے یہ لگاتار عبادت کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی عبادت گار نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی عابد زاہد نہیں ہوگا، عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فوراً فرمایا اے میرے عیسیٰ بعد میں سوچنا، اس سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی لوگ ہیں، اس سے زیادہ عبادت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ کون لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے عیسیٰ میرے محبوب کی امت جو شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نفل پڑھنا ان کا کام ہوگا، اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ان کو اجر عطا کر دوں گا۔
اس لیے یہ ہر انسان کا حق بنتا ہے، شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، اس کی قدر کرے، اہمیت کرے، ذکر اذکار کرے، لوگوں سے کے ساتھ درگزر کرے، کینہ ختم کرے، بغض ختم کرے، حسد ختم کرے، محبت بانٹے، چین سے خود بھی جیے، لوگوں کو بھی جینے دے۔ اگر محبت سے جئیں گے تو انشاءاللہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ اگر تھوڑی دیر بھی 2 نفل بھی پڑھ لیں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ دیا، 2 رکعت بھی نفل پڑھ لیں، آپ کی عبادت وہ قابل احترام ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اس رات کی قدر کرنی ہے، جتنا اللہ توفیق دے جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، شاید اس مبارک رات کی برکت نال ہماری نجات ہو جائے، اس رات کو ہمارا رزق لکھا جائے گا، اس رات کو تندرستی لکھ دیتی جائے گی، اس رات کو کتنی نعمتیں ملنی ہیں وہ لکھ دیا جائیں گی، کتنی اولاد ملنی ہے، بیٹی بیٹا سب کچھ لکھ دیا جائے گا، اور کس پر موت آنی ہے وہ بھی اس شعبان کی 15ویں رات سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو شعبان کی 15ویں رات کو ہم نے عبادت کرنی ہے، شعبان کے 15ویں دن کا ہم نے روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھ لینا، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو